اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات الصلاۃ والسلام علی النبی الامی القرشی الحاشمی الابتہی والصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات بواظب لعن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم یا رب العالمین البرک محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آپ صاحبان کے سامنے آپ کا خادم سید ذاکر حسین نقوی حاضر خدمت ہے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے کہ جو سوالات توصیف الرحمان کی طرف سے عقل مند لوگوں شیعوں کے لیے ہے کہ ہمیں وہ دعوت حق دیتے ہوئے مختلف ٹاپک کے سوالات کر رہا ہے، اعتراضات کر رہا ہے، اور جس کا نہ کوئی سیر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کوئی مستند روایت، نہ کوئی کتاب کے حوالہ جات۔ عزیزان محترم، آج ہم جو آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلہ میں انہوں نے کہا ہے کہ امام محمد بن حسن عسکری جب آخری زمانے میں آئیں گے، کتاب کا نام اس نے لیا ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب الغیبہ کا، اس نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ امام آخر الزمان جب آئیں گے شیعوں کے تو وہ حضرت داؤد کی شریعت لے کر آئیں گے۔ عزیزان محترم، ان کا کلپ ہے، یہ اعتراض ہے۔ اب یہاں پہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتب اربعہ میں شیخ طوسی علیہ رحمہ کی الغیبہ شامل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کتب اربعہ میں سے نہیں ہے، اور یہ ہے کہ یہ ایک بغیر اسناد ایسی روایت کو لے کر آئے ہیں کہ جس کی اسناد ہم شیعہ خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ علم الکلام علم الرجال میں ادروائز جو اور مسائل طریقے ہوتے ہیں روایات کو پرکھنے کے، اس پہ یہ روایت پوری نہیں اتری۔ جب میں کتاب کا نام بحر الانوار میں مولانا باقر مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آخری امام آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ آخری امام اپنے آخری بیٹے امام محمد مہدی کے بارے میں اور آخری زمانے میں بات کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے گزارش کی، یا رسول اللہ کہ وہ آخری زمانہ کیسا ہوگا، وہ آخری آپ کا جانشین آپ کا بیٹا کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ القائم من ولدی، القائم من ولدی، کہ جو قائم آل محمد ہوگا وہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا۔ یہ رسول فرما رہے، تعارف کروا رہے ہیں امام محمد مہدی کا، اپنے آخری نائب کا، امام زمان آخر الزمان کا، وہ تعارف کرواتے رسول فرماتے ہیں القائم من ولدی، کہ جو قائم آل محمد ہوگا وہ میرے بیٹوں میں سے میرا ایک بیٹا ہوگا۔ اسم و اسمی، جو اس کا نام ہے وہی میرا نام، یعنی کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرا بیٹا آخری نائب ہوگا اس کا نام بھی محمد ہوگا علیہ السلام، اور وہ بیٹا ہوگا جناب امام حسن عسکری 11ویں امام کا، اور وہ پوتا ہوگا جناب امام محمد تقی 10ویں امام کا علیہ السلام۔ تو القائم میں ولدی، اسم و اسمی، اس کا نام میرے اسم ہے، وہ کنیت ہو کنیتی، جو اس کی کنیت ہے وہی میری کنیت، جو میری کنیت ہے وہی اس کی کنیت ہے۔ کیا معنی کہ میری کنیت ہے ابو القاسم، اور جو آخری امام میرا بیٹا آئے گا اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں شمائل و شمائلی و خصائل و خصائلی، جو اس کے شمائل وہی میرے شمائل، جو اس کے خصائل ہیں وہی میرے خصائل، جو اس کا قول ہے، کلام ہے، کردار ہے، رفتار ہے، عبادت میں، ریاضت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، وہ میرے جیسا ہوگا۔ میرا بیٹا ہے وہ میرے جیسا مجھ میں سے ہے، جو کچھ اس کے کردار ہیں وہ بالکل بے عین ہی میرے ہیں، جو میرے کردار ہیں وہی میرے شہزادے بیٹے کی ہوں گے، یعنی کہ وہ میری منہ بولتی سیرت میں تصویر ہوگا وہ میرا آخری نام۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ وَيُصَدَّقُ وَصَدَّقَنِي، کہ جس نے اس کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق، من انکرہ فقد انکرنی، جس نے آخری امام کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَيُقِيمُ النَّاسَ عَلَى مِلَّتِي وَشَرِيَّتِي، دیکھیں جس پر آج سے میں بحث کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں داؤد کی شریعت وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو رسول فرما رہے ہیں بحر الانوار میں اور ہماری کتب میں رسول فرما رہے ہیں کہ وَيُقِيمُ النَّاسَ عَلَى مِلَّتِي وَشَرِيَّتِي، وہ لوگوں کو قائم کرے گا میری ملت پر اور میری شریعت پر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرا جو آخری نائب آخری امام ہوگا، آخری جانشین ہوگا، وہ لوگوں کو قائم کرے گا۔
کیونکہ خود قائم ہوگا، لوگوں کو قائم کرے گا کس پر؟ علی ملتی، میری ملت پر اور میری شریعت پر۔ رسول کی ملت کیا ہے؟ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے میرے پیارے حبیب محمد بے شک تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے، مگر تیرے لیے اگر کوئی ملت ہے تو وہ ملت ابراہیمی ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی اصل میں ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت محمدی ہے، یعنی کہ جو آخری امام آئے گا وہ لوگوں کو ابراہیمی ملت پر، رسول کی ملت پر ثابت کرے گا اور وہ قائم کرے گا۔ وہ ملت ہے کہ کس کی؟ ابراہیم کی۔ ابراہیم کون ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیمہ، کہ ابراہیم تحقیق کہ ان کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ پتہ چلا کہ امام زمان آئیں گے، وہ جس ملت پر قائم کریں گے وہ ہے ملت ابراہیم۔ ابراہیم شیعہ ہے، یعنی ابراہیم جیسے شیعہ کی ملت پر وہ امام رسول فرماتے ہیں قائم کریں گے اور لوگوں کو قائم کریں گے، اور شریعت وَيَدْعُوهُ، اور وہ دعوت دیں گے لوگوں کو، وَيَدْعُوهُ، وہ لوگوں کو بلائے گا، اِلَىٰ کتاب اللہ عز و جل، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف بلائے گا۔ کون بلائے گا؟ جو آخری امام ہوگا وہ لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلائے گا، اور میری شریعت پر وہ لوگوں کو قائم رکھے گا، لا ملتی و شریعتی، اور میری شریعت پر وہ قائم کرے گا۔ اصل عبارت توصیف الرحمان صاحب یہ ہے، جو آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے یہ عبارت نہیں پڑھی، آپ نے اپنے مطلب کا ایک ٹکڑا پیش کیا اور غلیظ پراپوگنڈا شیعوں کے خلاف کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں، برہان ہیں، ہم نے یہ دلائل برہان در بدر سے نہیں لیے بلکہ علی جیسے باب العلم کے در سے لیے ہیں۔ ہم نے یہ دلائل کسی فرار کے در سے نہیں لیے بلکہ ہم نے حیدر کرار کے در سے لیے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔